پہلی بار ملک ریاض صاحب کے پیچھے نیب لگ چکی ہے اور اب کی بار پاکستان کو لوٹنے والا کوئی شخص بھی نہیں بچے گا۔ جہاں جہاں سے پیسے آنے ہوتے تھے، جس پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنی ہوتی تھی، اس کو ہیڈ کرتی تھی فرح گوگی۔ اس پورے سسٹم کو یا اس نیکسس کو شیلٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب پرووائڈ کرتے تھے۔ ارشد شریف کا قاتل مراد سعید صاحب ہیں، عمران خان ہیں، فیض حمید ہیں، آپ کی نظر میں کون ہے؟ میں تو یہ سارے اس پورے نیکسس کو جو نا میں سسلین مافیا کہتا ہوں کہ مسجد نبوی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اونچی آواز میں بولنا بھی جو ہے وہ منع ہے، گناہ ہے۔ وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ گل گپاڑا کرتے ہیں، وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں، وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں۔ آج تک کیا خان صاحب نے اس حوالے سے مذمت کی ہے؟ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ سعدیہ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ناظرین، ملک ریاض کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں شکنجہ کسنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ نیب نے ان کے وارنٹ جاری کیے ہیں اور یو اے ای کی حکومت کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے پہلے مجرم عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی جو ہیں ان کو تو سزا مل چکی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ ملک ریاض صاحب، جن کو میڈیا ٹائکون کہہ کے، پراپرٹی ٹائکون کہہ کے میڈیا بھی ان کا نام نہیں لیتا، اب ان کا بھی احتساب ہوگا۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عامر بشیر صاحب، جو کہ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور اس کے علاوہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا، اور پہلی بار ملک ریاض پراپرٹی ٹائکون جو ہمارے میڈیا انڈسٹری میں جس کا نام لینے کا خوف ہے، سب سے پہلے تو میں نے دسو ایسی کیڑی گدڑ سنگھی ہے ملک ریاض دے کول کہ جتنا ہمارا بڑا میڈیا کے چینلز ہیں یا پھر جتنے بڑے صحافی ہیں نام نہاد، وہ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں، اس کا نام نہیں لیتے، کیوں ڈر لگتا ہے ان کو؟ دیکھیں، یہ وہی فائلیں ہیں جو کہ خود ملک ریاض صاحب کہتے تھے کہ میں فائلوں کے نیچے نا ٹائر لگا دیتا ہوں، ٹھیک نا۔ تو یہ وہی فائلیں ہیں جو کہ پراپرٹی ٹائکون کہتے ہیں، ٹھیک نا۔ اور نیچے ان کو پتہ ہے کہ نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں۔ بہت سارے پروگرامز بھی ایسے آ چکے ہیں۔ ایک اور بڑی فیمس نیوز اینکر تھیں، ان کی ریکارڈنگ باہر آ گئی تھی جس میں وہ گھر کی بات کر رہی تھی کہ جی تسی منو گھر لے کے دینا ہے جی، ٹھیک نا۔ پھر وہاں پہ دوسرے اینکر تھے، ان کا بھی آپس میں مسئلہ پڑ گیا تھا، جھگڑا پڑ گیا تھا کہ جی تسی اینو لے دیتا، منو نہیں لے کے دیتا۔ تو یہ مین وجہ جو ہے کہ پیسہ بولتا ہے۔ تو پھر اگر ان کو ہم لوگ برا کہہ رہے ہیں تو پھر اٹ مینس کہ میڈیا کی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ بھی باقاعدہ بینیفیشری ہیں ملک ریاض کی، تبھی تو اس کو پراپرٹی ٹائکون کہا جاتا ہے، تبھی تو اسے میڈیا ٹائکون کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ملک ریاض کے خلاف احتساب جو ہے نا وہ جاری ہو گیا ہے۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے گا، ملک ریاض 190 ملین پاؤنڈ کیس، عمران خان صاحب بینیفیشری تھے، بشرا بی بی بینیفیشری تھی، ان کو سزا ہو گئی۔ ملک ریاض جو ہیں ان کو سزا ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ جلد تاریخ میں پہلی بار۔ لیکن اس پورے ایک گورکھ دھندے میں ایک کردار ہے جو کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے فٹ ہوتا ہے، وہ ہے جنرل فیض۔ آپ اس سارے سینیریو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا کوسچن ہے آپ کا۔ اور دیکھیں، میں تو یہ سارے اس پورے نیکسس کو جو نا میں سسلین مافیا کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اب کس طرح کہتا ہوں، اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا گینگ آف فورس، ٹھیک ہے نا۔ اب گینگ آف فور میں کون ہے؟ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا پنکی صاحبہ، ٹھیک ہے نا، پھر ساتھ فرح گوگی اور فیض حمید۔ یہ چار لوگ مین کردار ہیں اس سسٹم کے، اس نظام کے، جس نظام کو کھڑا کیا گیا تھا کرپشن کے طور کے اوپر۔ اس نظام کے پیچھے اسی طرح کے پراپرٹی ٹائکون، ٹھیک ہے نا، یہ ملک ریاض، یہ خالی ایک ملک ریاض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے اور بھی نکلیں گے ابھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ تھے پیچھے جن کو کرپشن کے لیے اپنے کچھ راستے چاہیے تھے، فرنٹ فیس چاہیے تھے۔ اور یہ جو گینگز آف فور ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی اپنے کچھ مقاصد تھے جن کے لیے ان کو پیچھے انویسٹمنٹ بھی چاہیے تھی۔ تو یہ ایک ان کا آپس کا ایک آپ کہہ لیں ایک نیکسس تھا جو کہ پورا ایک سسٹم کے تحت جو ہے نا کام کر رہا تھا۔ اور میں بلکہ اس پورے سسٹم کو جو ہے بڑا جو ہے نا لوگوں کو اب سننے میں مل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، لیکن میں اس اسٹیبلشمنٹ کو جو کہ اس دور میں تھی، میں اس کو مانسٹر اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ مانسٹر کا جو کام ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بگاڑ پیدا کرنا ہوتا ہے، اس کا کوئی اچھائی کی طرف تعلق نہیں ہوتا۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ جو ورڈ ہے وہ دنیا میں ہر ملک میں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا کام جو ہے اس اپنی ریاست کو، اپنے ملک کو جو ہے نا وہ بہتری کی طرف لے کر جانا ہوتا ہے، اس کی بہتری کے لیے اس کا کام کرنا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایسی اسٹیبلشمنٹ تھی جو کہ مانسٹر اسٹیبلشمنٹ تھی، جس کے اپنے مقاصد تھے۔ اس مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ ٹارچر بھی کیا،
اغوا بھی کیا، اغوا برائے تاوان بھی کیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے جتنے بھی کام تھے کرمنل کام، ٹھیک ہے نا، وہ یہ مانسٹر اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے. اور ان کے جو فرنٹ فیس تھے یا ان کا جو ہیڈ تھا وہ یہ گینگ آف فورس تھے، ٹھیک ہے نا، جو میں نے آپ کو پہلے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں عامر صاحب کہ یہ جو گینگ آف فور جن کی آپ بات کر رہے ہیں، مانسٹر اسٹیبلشمنٹ، جو پی ٹی آئی ہے وہ ایک نیریٹو بلڈ کرتی ہے جی عمران خان تو بڑے معصوم ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ انہیں بشرا بی بی جو ہیں وہ انہوں نے بھڑکا دیا، وہ بیچارہ معصوم تو اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا اس نے کیا. پھر کبھی کہتے ہیں گنڈا پور نے کر دیا، کبھی کہتے ہیں فیض حمید کرتا تھا، کبھی کہتے ہیں کہ باجوہ کرتا تھا. کیا عمران خان اتنے ہی معصوم ہیں کہ یہ سب لوگ سب کچھ کر رہے تھے اور عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا؟ عمران خان اس سارے کا حصہ بھی نہیں تھے. اور یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہوا ہے یا پھر القادر ٹرسٹ ہوا ہے، یہ بھی ایسے ہی ہو گیا، عمران خان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب جو ہیں وہ روٹی کو چوچی بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پھر یہ ہے کہ وہ ابھی تک یوتھ میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ ابھی 80 سال کی یوتھ، جی وہ ابھی میچور نہیں نا ہوئے. آپ کے سوال سے جو ہے نا مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ابھی میچور نہیں ہوئے. اچھا ٹھیک ہے نا. ان کو جو بھی آ کے کہتا ہے وہ کہتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی میں ایسے کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی کتنی بدقسمتی رہی ہے کہ ایسا شخص ہمارا وزیر اعظم رہا ہے کہ جس کے اپنے کچھ الفاظ، اپنی کچھ سوچ نہیں ہے، کوئی بھی آ کے اس کو کہتا ہے اور وہ کر دیتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ گینگز آف فور ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پوری ایک پلاننگ ہوتی ہے، پوری ان کی پلاننگ چلتی تھی. ان کے ڈپارٹمنٹس تھے جو آپ کہہ لیں کہ سورسز اور انٹیلیجنس اور یہ سارا معاملہ. پھر بلکہ خود خان صاحب کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے اگر کوئی اسمبلی میں بل پاس کروانا ہوتا تھا تو ہم جو ہے ادارے کو کہتے تھے، تو ادارے میں کس کو کہا جاتا تھا؟ وہ فیض حمید صاحب کو کہا جاتا تھا. پھر اس کے بعد پارٹی کے اندر کس کو سلیکٹ کرنا ہے، کس کو ریجیکٹ کرنا ہے، کس کو آگے لانا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، یہ کام ہوتا تھا بشرا بی بی صاحبہ کا. تو عمران خان کیا کر رہے تھے؟ میں بتاتا ہوں. اس کے بعد کرپشن میں جہاں جہاں سے پیسے آنے ہوتے تھے، جس پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنی ہوتی تھی، اس کو ہیڈ کرتی تھی فرح گوگی. اور ان سب کے اوپر ٹھیک ہے جو قانون اور جو اختیارات اور سارا ایک وزیر اعظم کے جو ذمہ کام تھا وہ عمران خان صاحب کرتے تھے. اس پورے سسٹم کو یا اس نیکسس کو شیلٹر جو ہے وہ عمران خان صاحب ایز اے وزیر اعظم آف پاکستان وہ پرووائڈ کرتے تھے. کہ میں نہیں دیکھ رہا، کر لو مجھے کچھ نہیں پتا چل رہا. ایسے نہیں عمران خان ایسے نہیں ایسے نہیں. پتا انہیں سب تھا، انہیں پتا تھا. وہ کہتے تھے کہ اچھا اب یہ جو ہے آپ اس طرح کرو، اس کو میں نے اس طریقے سے کور کرنا ہے، میں نے یہ الزام اس کے اوپر ڈالنا ہے، یہ میں نے الزام اس کے اوپر ڈالنا ہے. ہی از ایول جینیس. ٹھیک ہے نا. آج بھی آپ دیکھ لیں جیل کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے جس طرح کی ان کی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اندر پاویں وہ پیری پہ ہوئے نے، لیکن باہر انہوں نے عوام کو جو ہے وہ پاگل بنایا ہوا ہے کہ جی میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن اندر جیل میں جو صورتحال ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈٹ کے کس ڈائریکشن میں وہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. تو ہی از ابھی آپ نے ایول جینس کی بات کی ہے عامر صاحب، تو ارشد شریف ایک ایسا کردار ہے کہ اگر میرا خیال ہے اس کیس کو بھی چھیڑا جائے تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیک آؤٹ ہوں گی. عمران خان صاحب اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں، لیکن ارشد شریف کے قتل کا الزام لگا دیا گیا، فوج کے اوپر الزام لگا دیا گیا، اپوزیشن کے اوپر الزام لگا دیا گیا، باجوہ کے اوپر، کبھی کسی پہ. اچھا عمران خان صاحب کی حکومت ہے کے پی کے میں، مراد سعید صاحب نے ایک تھریٹ جاری کیا ارشد شریف کو کہ جی تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم پاکستان میں نہ رہو، تمہیں نکال دیتے ہیں ہم. انہوں نے خود ہی نکالا اس کو ملک سے باہر، اور پھر جہاں لے کے گئے وہ اے آر وائی کے جو سلمان صاحب ہیں ان کے ذریعے سے ان کو جہاں جا کے رکھا، وہاں انہوں نے اپنی شرن میں لے کے رکھا. وہاں پہ جب ان کے جان سے وہ چلے گئے، ان کا قتل کر دیا گیا، تو پھر الزام لگا دیا دوسروں کے اوپر. آخر اس کیس کی تحقیقات ہوں تو آپ کی نظر میں کون جو ہے وہ مجرم نکلے گا، یہ آپ ضرور بتائیے گا. دوسرے ارشد شریف کا قاتل مراد سعید صاحب ہیں، عمران خان ہیں، فیض حمید ہیں، آپ کی نظر میں کون ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے بتایا کہ مین جو ہیڈ ہے وہ عمران خان صاحب ہے. ٹھیک ہے. نیچے ان کے مہرے ہیں. ٹھیک ہے کہ چال کس طرح چلنی ہے. اب میں آپ کو ایک لائن بتاؤں گا، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل بینیفیشری اور اس سارے معاملے کے پیچھے ذہن کون ہے. ٹھیک ہے نا. پلانر کون تھا. ٹھیک ہے نا. اور کس طرح کیا ہوا. جس ٹائم عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا کہ جی میں اس ہفتے میں کسی ٹائم بھی لانگ مارچ کا اعلان کروں گا، 2018 والا نہیں یہ ابھی 2022 میں جو 22 میں جس ٹائم ارشد شریف صاحب کینیا جا چکے تھے. ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے دن مقرر کیے کہ یہ میں 4-5 دنوں میں جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور پھر ایک دم خبر آتی ہے کہ ارشد شریف صاحب کو
قتل کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی عمران خان صاحب جو ہے لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کیا انہیں پتا تھا پہلے کہ جی وہ جو ویک اناؤنس کر رہے ہیں کہ اس ویک میں کہیں پہ بھی میں اعلان کروں گا لانگ مارچ کا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر اگر ارشد شریف صاحب ان کے انتہائی قریبی ساتھی تھے تو ان کو اس ٹائم پہ ان کی شہادت کے اوپر، ان کے قتل کے اوپر ان کو لانگ مارچ کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا؟ انہیں افسوس کرنا چاہیے تھا، 3 دن کے سوگ کا اعلان کرنا چاہیے تھا اپنی پارٹی کی طرف سے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن انہوں نے فوری طور کے اوپر لانگ مارچ کا اعلان کر دیا، یعنی کہ وہ ویٹ کر رہے تھے کہ اس ہفتے میں کچھ ایسا ہونے والا ہے بیرون ملک جس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے اپنے لانگ مارچ کے لیے، ٹھیک نا؟ اور وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ کیسے ایک شخص کو پتا ہے کہ اس ہفتے میں نے یہ فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں گے جس طرح سے پاکستان سے نکالا گیا انہیں، ٹھیک نا؟ حالانکہ ارشد شریف صاحب بڑے زبردست جرنلسٹ تھے اور انویسٹیگیٹو جرنلزم، ٹھیک ہے نا، ان سے بہتر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور کرتا ہوگا اس دور میں۔ ان کے شہید ہونے سے پہلے انہوں نے عمران خان کی جو فارن فنڈنگ آئی تھی اسرائیل اور امریکہ سے اور انڈیا سے، اس کا کچا چٹھا کھول کے رکھا تھا۔ کیا وہ کیس تو نہیں وجہ بنا؟ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا، یہ ٹائٹل تھا، جی بالکل، وہ پوری ڈاکومنٹری انہوں نے بنائی تھی وہ کون تھا میں، اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسرائیل سے فنڈنگ آ رہی ہے پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے اور امریکہ سے ممنوع فنڈنگ آ رہی ہیں۔ انہوں نے پورے پیپر ورک جب شو کیا اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ ہوا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایول مانسٹرز تھے، یہ ایول 4 جو آپ کہہ رہے ہیں، ان میں فیض حمید ماسٹر مائنڈ تھا یا عمران خان ماسٹر مائنڈ تھا؟ نہیں، ماسٹر مائنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ ماسٹر مائنڈ تو ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، جو کہ ہیڈ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اگر سسلینین مافیا کو آپ دیکھ لیں، ان کی ورکنگ دیکھ لیں، تو ہیڈ ان کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن نیچے اس کے قریبی کچھ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو کہ پلاننگ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، جن کے ذمے یا کچھ ایریاز یا کچھ ڈپارٹمنٹ کو وہ لیڈ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کا یہ سلسلہ تھا۔ مین تو کیونکہ بینیفیشری بھی وہی تھے، لیکن ان کے جو آگے ٹولز تھے یا کرندے تھے، اس میں نے آپ کو بتایا کہ فیض حمید مین تھے، جو یہ سارے ڈپارٹمنٹل سسٹم کو اور ریاست کے سسٹم کو وہ ہینڈل کرتے تھے۔ اور اسی حوالے سے تھریٹس جو ہیں وہ جاری کیے گئے ارشد شریف صاحب کو۔ ارشد شریف صاحب سے ایک آفیشیل کی ملاقات بھی ہوئی اس دور میں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے بھی دھمکایا اس بات کے اوپر ارشد شریف صاحب کو کہ جی آپ باز آ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی چیز تھی جو ڈاکومنٹری اور یہ سارا کچھ، کیونکہ انہوں نے بیرون ملک کچھ شوٹنگز کی تھیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے پھر ان کے پیچھے سارا معاملہ یہ چلا تھا۔ اور پھر یہاں سے پھر دیکھیں عمران خان صاحب کو کیسے پتہ ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ جان کا خطرہ ہے، اور وہ انہوں نے انہیں کہہ کے ان کو یہاں سے بھگایا۔ حالانکہ ارشد شریف صاحب جس طرح کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ان کو پہلے بھی تھریٹس رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ملک نہیں چھوڑا تھا، لیکن ان سے جان بوجھ کے ملک چھڑوایا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہاں پہ کچھ ہوتا معاملہ تو وہ ڈائریکٹ جو ہے الزام عمران خان صاحب پہ آتا، اور یہ ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے بیرون ملک نکالا اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے یہ سارا معاملہ کروایا تاکہ ان کے اوپر ڈائریکٹ الزام نہ آئے بلکہ وہ بینیفیشری بنے۔ اور پھر ہم نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا کہ کس طریقے سے سیاست کی گئی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد آج تحریک انصاف کے کون سے وکلا جو ہیں ارشد شریف صاحب کا کیس لڑ رہے ہیں؟ کوئی لڑ رہے ہیں کیس؟ ان کی والدہ، ان کی بیٹی، ان کی مسز، ٹھیک ہے نا، وہ سارے وہ انصاف کے لیے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ تو وہی ان کے ہمدرد ہیں۔ اچھا، آپ سے آخر میں جاننا چاہوں گی کہ القادر ٹرسٹ کیس، جی 190 ملین پاؤنڈ کیس، اس کو دیکھیں، ارشد شریف کے قتل کو دیکھیں، اس کے علاوہ توشہ خانے کی چوریوں کا جو پیٹرن ہے اس کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ جو آشیانہ کیس ہوا اس کو دیکھیں۔ یہ سارا کچھ، سارے جو بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ عمران خان نے اور عمران خان کی بیگم بشریٰ بی بی نے اپنے اس نیکسس، یعنی کہ ملک ریاض ہو گئے، فیض حمید ہو گئے، فرح گوگی ہو گئے، ان ہیلپرز کے ذریعے سے بڑے جینیسلی انہوں نے کیے ہیں۔ بڑے پڑھے لکھے، میں اس کو کہتی ہوں پڑھی لکھی ڈکیتیاں، پڑھے لکھے چوریاں اور پڑھے لکھے جرم کیے ہیں۔ یہ جو پڑھے لکھے جرائم کرنے والا ایول مانسٹر ہے، یہ جب دنیا کے سامنے یا عوام کے سامنے، اپنے خاص طور پہ یوتھیوں کے سامنے آ کے فوراً سے کہتا ہے میں تو روٹی کو چوچی کہتا ہوں، مجھے تو پتہ ہی ککھ نہیں ہے، میں تو بیچارہ معصوم ہی بڑا ہوں، میں نے تو بشرا جو کہندی ہے میں لائی لگ گا، میں پیچھے لگ جانا، میں نے فیض حمید نے کیا میں پیچھے لگ گیا، مجھے باجوہ نے کہا میں نے اس کی مان لی۔ یہ جو اس نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے ایول جینیس ہونے کے باوجود، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں خان صاحب نے یہاں کے جتنے بھی پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کے مائنڈ کو ریڈ کیا،
ٹھیک ہے نا, اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی کو تیار کیا. شروع میں ان کا ایک کلپ وائرل ہوا تھا خان صاحب کا کہ جب یہ جلسے کرنے جا رہے تھے اور وہاں پہ ان کے کچھ قریبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا جی وہاں پہ یوتھ نے آنا ہے تو ہم نے یوتھ کو کس طریقے سے اٹریکٹ کرنا ہے. کچھ نوجوانوں نے انہیں کہا جی وہاں پہ ہم جو ہے وہ نعت حمد وغیرہ یہ سلسلہ کریں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہم نے یوتھ کو اٹریکٹ کرنا ہے, یوتھ کو بگانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ یہ کہا تھا کہ نعتیں سنا کے بور کر دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, انہوں نے پھر اپنا جو ہے وہ ڈی جے اور یہ سارا سسٹم کیا, ٹھیک. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مسجد نبوی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ اونچی آواز میں بولنا بھی جو ہے وہ منع ہے, گناہ ہے. وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ گل گپاڑا کرتے ہیں, وہاں پہ احتجاج کرتے ہیں, وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں. آج تک کیا خان صاحب نے اس حوالے سے مذمت کی ہے؟ بالکل نہیں, کبھی نہیں مذمت کی, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات کہ ایک اہم بات کہ یہ جو القادر یونیورسٹی کا ایک ڈرامہ ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے پیچھے جو کرپشن ہے وہ تو ہے, لیکن یہ اس کو استعمال کدھر کرنے جا رہے تھے, تصوف میں, ٹھیک ہے نا. اب اگر آپ پاکستان کے اندر یا اسلام میں آپ دیکھیں تو بہت سارے علماء کرام جو ہے وہ دین کو اور تصوف کو دو الگ چیزیں رکھتے ہیں, ایک دوسرے کے مخالف رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ تصوف جو ہے وہ بڑا اوپن سبجیکٹ ہے, بہت اس میں وسیع ہے, اس میں آپ کسی ٹائم کدھر بھی نکل جاؤ تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا. یہاں پہ خان صاحب جو ہیں اس کے ذریعے اپنے آپ کو جس مہاتما کی سیٹ پہ بٹھانے جا رہے تھے اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ قادیانیوں کے بعد ہو سکتا تھا کہ ایک نیا ایک فرقہ, ایک گروہ جو ہے وہ جنم لے دیتا. یوتھیاں تو تیار ہے, آپ دیکھ لیں کہ عدت میں نکاح جو ہے اس کے اوپر بھی وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ نہیں جی اسی طرح, اور بڑے بڑے جو ہیں علماء کرام تو میں نہیں کہوں گا لیکن مذہب پسند لوگ جو ہیں وہ بھی اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں خان صاحب کو. حالانکہ قرآن میں سورہ بقرہ میں واضح طور کے اوپر لکھ دیا گیا ہے کہ بھی عدت میں جو ہے واضح نکاح کا پیغام دینا بھی منع ہے, لیکن آپ نے تو نکاح کر لیا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کتنے اسلامی ٹچ انہوں نے استعمال کیے ہیں, ہر جگہ پہ اسلامی ٹچ استعمال کیے انہوں نے. تو یہ اسی طرح جو ہے یہ یوتھ کو ورگلاتے رہے. انہوں نے ہر جو کارڈ ہے انہوں نے کھیلا ہے تاکہ یوتھ اور نوجوان اور لوگ اب پاکستانی عوام جو ہے ان کے پیچھے لگی رہے, لیکن الحمدللہ کوئی بھی پاکستانی عوام جو ہے ان کے پیچھے نہیں ہے, کیونکہ یہ کھل کے ان کی چوریاں ساری باہر آ چکی ہوئی ہیں. ان کا جو نیکسس تھا, یہ جو سسلین مافیا ہے, اس میں جو انویسٹر ہیں جس طرح ملک ریاض صاحب ہیں, اور یہ فرسٹ ٹائم یہ ہو رہا ہے, نیب کی طرف سے بھی جاری ہو گئے آرڈر, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ تعالیٰ دبئی کے ساتھ ہمارے کیونکہ ایک قیدیوں کے اور کرمنل اس کا ایگریمنٹ موجود ہے, وہاں سے ان کو لایا جائے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ آ جائیں گے یا پھر بچ جائیں گے؟ دیکھیں ابھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں جو اس کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں. میڈیا کے اوپر بھی شور مچایا جا رہا ہے کہ جی ریاست اور حکومت میں جو ہے وہ اختلافات ہیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. ریاست اور حکومت جو ہے وہ ایک ساتھ مل کر چل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ کام ہو رہا ہے. صرف یہ بیچ میں میڈیا ظاہری بات انویسٹمنٹ ہوئی ہے, پہیے لگے ہوئے ہیں ملک ریاض صاحب کے, لیکن وہ ان کو لایا جائے گا اور جلد ہی جو ہے وہ لایا جائے گا, اور یہ پورے سسلین مافیا کو جو ہے اس کے انجام تک پہنچایا جائے گا. اور پہنچانا بھی بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر پاکستان کو ہم نے بچانا ہے اور ترقی کی طرف لے کر جانا ہے تو اس سسلین مافیا کا جو ہے نا خاتمہ بڑا ضروری ہے. بالکل, بہت شکریہ عامر صاحب. جاتے جاتے کہنا یہ چاہوں گی کہ القادر ٹرسٹ یا پھر 190 ملین پاؤنڈ کا کیس, اس کو ایک سمبولک بنا دیجئے. عدلیہ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ خدارا پچھلے 70-75 سال میں آپ نے 139ویں نمبر پہ رہ کے یقیناً بور ہو گئے ہوں گے. سو اب کی بار جس طرح عمران خان کو, بشرا بی بی کو سزا دی گئی, اسی طریقے سے اشرافیہ کے علمبردار ملک ریاض کو سزا دے کے ان غریبوں کے ساتھ انصاف کیجئے جن کے زمینوں پہ ناجائز قبضے کیے گئے. اور میڈیا والوں سے کہنا چاہوں گی, پراپرٹی ٹائکون, میڈیا ٹائکون کہنے کی بجائے ملک ریاض کہہ کے بتائیں کہ ملک ریاض صاحب کے پیچھے نیب لگ چکی ہے, اور اب کی بار پاکستان کو لوٹنے والا, پاکستان کو برباد کرنے والا یا پاکستان کی عوام کے ساتھ ناانصافی کرنے والا کوئی شخص بھی نہیں بچے گا. آج کے پوڈ کاسٹ سے سعدیہ خالد کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.